بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں سانپ کی خرگوشی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تو اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب لے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سانپ کے کان کے قریب اپنا منہ مبارک لے جا کر کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسے غائب ہوا جیسے اس کو زمین نگل گئی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سانپ کو آپ کے قریب دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جانور نہیں بلکہ جن تھا۔ فلاں سورت کی چند آیات بھول گیا تھا، انہی آیات کی تحقیق کے لیے جنات نے اسے بھیجا تھا۔ تم لوگ موجود تھے اس لیے وہ سانپ کی شکل میں آیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گاؤں کی خوبصورت عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس مرنے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے بھی دیکھا، وہ ایسی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکار کر فرمایا، اے جن، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ تو اس عورت کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت سے عیاب ہو گئی اور ہوش میں آنے پر اپنا منہ ہم سب سے چھپانے لگی۔ کافر بچی کے سر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر۔ جب قبیلہ طے کا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت ایک نوجوان لڑکی کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ ماں تھی اور بھاگتی پھر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اس حالت میں اس کے سر سے چادر بھی اتر گئی۔ وہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو چادر دے کر فرمایا کہ اس لڑکی کو دے دو تاکہ سر ڈھانپ لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے مگر بیٹی تو ہے۔ آج اگر تو اس کے سر کو ڈھانپے گا تو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے عیبوں پر رحمت کی چادر عطا فرما دیں گے۔ احترام انسانیت کا یہ درس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ حوض کوثر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، میرے بعد امتی اس سے روک دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی ایجادیں کر لی تھی۔ حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی معذرت کی کہ اب اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، ہم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں باندھ گئی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گرے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین۔ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ شدہ اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں سبز پتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا کیسے علم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لال کو توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی کہنے لگے اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سا سرخ کیڑا منہ میں سبز پتی لیے ہوئے موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا مجھے نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتی عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑا کہنے لگا کہ خدا نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ مبارک بھی اور چیزوں کی طرح نہایت سادہ تھا۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ دیکھا، اور حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو ایک لکڑی کا موٹا پیالہ نکال کر دکھلایا، اس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے،
اور فرمایا کہ اے ثابت یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عمدہ اور گہرا پیالہ تھا، لمبا زیادہ نہ تھا اور ندار نامی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں یعنی شہد، دودھ، پانی، نبیذ پلائی ہے۔ نبیذ وہ پانی ہوتا ہے جس میں کھجور یا کشمش بھگو کر رکھی ہے اور اس میں ان کا اثر مٹھاس آ گیا ہو۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اس پیالے میں ایک لوہے کا پترا لگا ہوا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی سونے کا پترا لگا دے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا کہ جس کی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا رکھا ہے اسے مت بدل۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا، بیٹے تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا، کیا بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابو ثعلبہ اشنی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ادنا خیمے میں ضرور داخل کریں گے، اور جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے،
اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور دنیا کے جتنے حصہ میں رات پہنچتی ہے اتنے میں یہ دین بھی پہنچے گا اور ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنگ دستی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کے پیشانی کے بال برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانہ سے عطا فرمائی ہے۔